اللهم في يوم الجمعة اجمع قلوبنا على طاعتك، واجمع أنفسنا على خشيتك، واجمع أرواحنا في جنتك. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم فقہنا فی الدین، اللہم فقہنا فی الدین، اللہم فقہنا فی الدین. رب زدنی علما، رب زدنی علما، رب زدنی علما. السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں آپ سب؟ اللہ تعالیٰ آپ سب کو صحت و ایمان کی بہترین حالت میں رکھے، آمین ثم آمین. ہمارے آج کے لیکچر کا جو موضوع ہے وہ ہے کہ گرامر پڑھنا کیوں ضروری ہے. الحمدللہ ہم سب مسلمان ہیں اور ہر مسلمان جانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس دنیا میں آزمائش کے لیے بھیجا ہے اور پھر اس کے ذمے کچھ فرائض عائد کر کے پوری کائنات کو اس کی خدمت میں لگا دیا ہے. لہٰذا دنیا میں آنے کے بعد انسان کے لیے دو کام ناگزیر ہیں. ایک یہ کہ وہ اس کائنات سے اور اس میں پیدا کی ہوئی اشیاء سے ٹھیک ٹھیک کام لے لے. دوسرا یہ کہ اس کائنات کو استعمال کرتے ہوئے اللہ کے احکام کو مد نظر رکھے اور کوئی ایسی حرکت نہ کرے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی کے خلاف ہو. تو پھر ان دونوں کاموں کے لیے انسان کو علم کی ضرورت ہے، اس لیے کہ جب تک اسے یہ معلوم نہیں ہوگا کہ اس کائنات کی حقیقت کیا ہے، اس کی کون سی چیز کے کیا خواص ہیں، ان سے کس طرح فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے، اس وقت تک وہ دنیا کی کوئی بھی چیز اپنے فائدے کے لیے استعمال نہیں کر سکتا. نیز جب تک اسے یہ معلوم نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ کی مرضی کیا ہے، وہ کون سے کام کو پسند اور کن کو ناپسند فرماتا ہے، اس وقت تک اس کے لیے اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی گزارنا ناممکن ہے. چنانچہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کرنے کے ساتھ ساتھ تین چیزیں ایسی پیدا کی ہیں جن کے ذریعے اسے مذکورہ باتوں کا علم حاصل ہوتا ہے. یعنی جو باتیں میں ذکر کر چکی ہوں ان سب کا علم وہ کس سے حاصل کر سکتا ہے؟ ان تین چیزوں سے. نمبر 1 حواس خمسہ، نمبر 2 عقل، اور نمبر 3 وحی. انسان کو بہت سی باتیں ایسی ہیں جو اپنے حواس خمسہ کے ذریعے معلوم ہو جاتی ہیں، بہت سی عقل کے ذریعے، اور جو باتیں ان دونوں ذرائع سے معلوم نہیں ہو سکتی ہیں ان کا علم وحی کے ذریعے عطا کیا جاتا ہے. اور ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہم سب جانتے ہیں کہ وحی کیا ہے. وحی کلام الہی. وحی کی دو اقسام ہیں، وحی مطلوب اور وحی غیر مطلوب.
وہی مطلوب قرآن پاک اور وہی غیر مطلوب حدیث مبارکہ۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ قرآن پاک اور حدیث کی جو زبان ہے وہ عربی ہے، اور عربی زبان کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے جو ہے ہمیں گرامر سیکھنا بہت ہی زیادہ ضروری ہے۔ اچھا، گرامر ہم